دعا گو کو ملک کائنات سادات کا یہ عظیم صفحات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بامختوم شاہ جی اور ان کے بیٹوں کو میرا مالک اپنی زمان میں رکھے، رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات مجلس میں تشریف فرما ہیں یا باہر کھڑے ہیں، میری دعا ہے اللہ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند صلوات پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے زمانے کے رسول آقا کل جہان سرکار احمد مجتبیٰ کی ایک حدیث محترم کی تلاوت کا شرف حاصل ماحول انشاءاللہ بھی بن جگہ پریشان، جب میں تو کبھی پریشان ہوتے ہی نہیں اور علی والے کبھی ہوتے ہی نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام عصمت، مقام طہارت اور مقام عظمت یہ ہے کہ جس کے سامنے علی جیسا بادشاہ کھڑا ہو کر کہے تو میرا مولا ہے، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ عام بندہ جانتا ہی نہیں ہے کہ سرکار کی ذات کیا ہے۔ کوئی صاحب رسول ہو کہ وفادار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو کوئی اللہ کے وفادار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ پہلے جتنے مسلمان ہو، چاہے شیعہ ہے، چاہے سنی ہے، چاہے دیوبندی ہے، چاہے اہل حدیث ہے، پہلے عظمت رسول کو سیکھو کہ رسول کس عزت کا مالک ہے، اس لیے کہ مرکز ذات رسول ہے۔ جن کی سمجھ میں رسول آ گیا انہی کی سمجھ میں اہل بیت آئے گئے۔ کیا کہنے آپ کے مولا آپ کو سامنے رکھے، ایک بلند تر صلوات پڑھ جانا۔ مولا آپ کو زندگی دے، سلام عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 20 اکتوبر کو نانو ڈوگر میں ٹھیک 3 سے 4 میں اپنی حاضری کو انشاءاللہ ضروری بناؤں گا۔ مولا آپ کو سامنے رکھے، زمانہ کیا جانے میرا سرور کائنات کیا ہے۔ میں اپنے نبی کے نام کا گلدستہ پڑھنے لگا ہوں۔ زمانہ کیا جانے میرا سرور کائنات کیا ہے۔ زمانہ کیا جانے فخر موجودات کیا ہے۔ زمانہ کیا جانے کونین کعبہ کیا ہے۔ زمانہ کیا جانے زہرا کا بابا کیا ہے۔ زمانہ کیا جانے فخر حسن جمال کیا ہے۔ زمانہ کیا جانے ریبر شریعت کیا ہے۔ زمانہ کیا جانے پیغام حریت کیا ہے۔ زمانہ کیا جانے دانائے سبل کیا ہے۔ زمانہ کیا جانے مولا کل کیا ہے۔ زمانہ کیا جانے اس کے عمل کیا ہے۔ زمانہ کیا جانے حسن عمل کیا ہے۔ زمانہ کیا جانے خلق عمل کیا ہے۔ زمانہ کیا جانے احمد مجتبیٰ کیا ہے۔ زمانہ کیا جانے طٰہٰ کیا ہے۔ یاسین کیا ہے۔ سراج کیا ہے۔ منیر کیا ہے۔ بشیر کیا ہے۔ اس سعودی عرب کے حرام دودھ پہ بڑھ کر میرا نبی کی توہین کرنے والوں، یہ جب تک چپ رہے یہ مصطفیٰ رہتا ہے، یہ بول پڑے کتاب خدا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ، بسم اللہ۔ مولا آپ کو سامنے حیدری ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر گئے، نعرہ حیدری۔ اتنی بلند صلوات پڑھی عالم محمد، یہ ہے میرا مصطفیٰ، اس عزت کا مالک ہے میرا مصطفیٰ۔ اسی قرآن نے یہ خاموشی نہیں ہے، توجہ ہے انشاءاللہ مومن آتے ہیں اگر میرے کمت ہو جائے۔ اسی قرآن نے میرے نبی کی عزت کے بارے میں فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ یہ خاموشی نہیں، انشاءاللہ آج ایک ایسی تقریر کر کے جاؤں گا کہ دنیا کو پتا چلے کہ شیعوں کے نزدیک شان رسالت کیا ہے۔ یہ جو ہمیں الزام لگاتے ہیں نا کہ شیعہ علی ولی اللہ کو، مولا علی کو نبی سے بڑھاتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم سب سے بڑا بہتان ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہم علی کو نبی سے بڑھاتے نہیں ہیں، ہم تو دنیا کو بتاتے ہیں جس کا علی سمجھ میں نہیں آتا اس کا نبی کیا ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا مولا آپ کو سامر کے یہ چھوٹا بچہ گم ہے، اگر اس کی والدہ محترمہ یا کوئی وارث بیٹھا ہے تو بچہ ممبر پاک پر اسٹیج سیکرٹری کے پاس ہے، ایک بار تو صلوات پڑھ دیا۔ توجہ ہے جی، میں ڈیوٹی کو بھی شروع کر رہا ہوں۔ میرا نبی کس عزت کا مالک، میرا نبی کس شان کا مالک۔ دوستو خدا کی امیر کا مت ہو جائے، خدا کی عزت کی قسم لوگوں نے سمجھے نہیں ہے یہ گھرانہ کیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں میرا مصطفیٰ کیا ہے۔ ہم اپنے علی کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ 70 مرتبہ میرے نبی نے فرمایا یا علی انت اللحم و کلم، بولنا ہے میرے ساتھ، یا علی انت اللحم و کلمی، دمو کا دمی، حسب کا حسبی، صلب کا صلبی، نسب کا نسبی۔ علی تو مجھ جیسا ہے،
میں تجھ جیسا ہوں مذہب بدل لوں گا. اگر علی نے ایک دفعہ بھی فرمایا ہو کہ میں نبی جیسا ہوں تو پھر حیا کر ملا. جب کعبے میں آنے والا علی نہیں کہتا کہ میں نبی جیسا ہوں تو صدقہ کھانے والا کوئی مولوی میرے نبی جیسا کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر. بسم اللہ. حیدری ایسے نے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری زبان کے ساتھ دل والا. اتنی بلند صلوات پڑھی علی محمد پاک. جناب سید آپ کو زندگی دے ایسے نہیں بلند تک صلوات پڑھی. محمد والے محمد. او میرا نبی کب سے نبی ہے؟ اللہ جناب سید آپ کو سامنے اس علاقے میں پہلی مرتبہ نہیں آیا. میرا نبی کب سے نبی ہے؟ جو باہر کھڑے ہیں نبی کی وجہ سے میں نہیں کہوں گا کہ وہ اندر آؤ. وہ باہر کھڑے ہو کے سنیں. یہ دروازہ علی کا ہے. علی کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہوتا کیونکہ یہ شہر علم. صلوات پڑھی علی محمد. شہر علم کا دروازہ. پہلے بیٹھے سامنے آ کے بیٹھے سامنے آ کے بیٹھے. پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرا نبی کب سے نبی ہے. یہ خاموشی نہیں. میں ہوں گا جوش خلافت پر لیکن ذرا عنوان کو لے کے چل. میرا نبی کب سے نبی ہے؟ کب نہیں تھی جب سے نبی ہے. میں نے کبھی زبردستی نہ داد لی ہے نہ یہ میرا انداز ہے نہ میں کسی شیعہ سنی مسلمان بھائی کو چھڑکی دیتی. کب تھی جب سے میرا نبی ہے. 40 سال کے بعد میرا نبی کا ظاہری طور پر اعلان نبوت ہے. ورنہ ہمارا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان. آئے 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 صلوات پڑھی علی محمد. کیا بات. مولا آپ کو زندگی دے صحت اسلام دے. آپ نے سننے کا حق ادا کر دیا. میرا نبی تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. یہاں کوئی آدمی کہہ سکتا ہے شیعوں کا ایک جشیلہ خطیب ہے اس نے اگر کہہ دیا کہ نبی آدم سے پہلے بھی نبی تھا. اس کا ثبوت کیا ہے؟ میں تو قرآن پیش کروں گا. تیرے پاس کچھ نہیں ہے. یار تھوڑا بولنے کی کوشش ہے. میں تو اللہ کا قرآن پیش کروں گا. میں جو کہوں گا نہیں بھائی اللہ کے قرآن سے کہوں گا. آؤ قرآن سے پوچھیں. اے اللہ کے قرآن, اے میرے نبی کے سینے پہ نازل ہونے والی قرآن, اے لارائب کتاب, اے بے عیب کتاب, اے صحیفے, اے چراغ, اے ہدایت, اے ملکیت, اے میرے نبی کے پاک کلا, اے میرے اللہ کے پاک کلا, یہ بتا کہ میرا نبی کب سے نبی ہے. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں آواز آئی فَإِذْ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ نے فرمایا حبیب یاد کرو اس وقت جب میں نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. ابھی آدم بنا رہی ہے یاد حسین کے نانا کو. ہائے 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 تو یہ بولنے والا ابھی آدم. بسم اللہ بسم اللہ. حیدری تینوں نعرے. نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اتنی بلند صلوات پڑھی جناب سید آپ کو صابر. میری بات بھی آپ کو کوئی غم نہ دے گا. میں حسین کے نام نظیم بھائی بہت اچھی مجلس پڑھ کے اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں تاثیر ادا فرمائے. میری عادت نہیں ہے حسد کرنا. علی کا ماننے والا سخی ہوتا ہے. علی کا ماننے والا جاہل نہیں ہوتا. علی کا ماننے والا صلوات پڑھی علی محمد پر. آدم ابھی نہیں بنا. یہ خاموشی کی توجہ ہے. یاد کس کو دلایا؟ تھوڑا بولیے. میرے رسول کو. آدم علیہ السلام ابھی خلافت کا اعلان نہیں ہوا. یاد کس کو دلایا؟ بولے سارے. میرے رسول کو. اس کا مطلب ہے آدم بن رہا تھا, نبی دیکھ رہا تھا. ہائے 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 پتہ نہیں کوئی اور کھا رہا ہے کہ نہیں. آدم کی خلافت صرف زمینوں کے لیے. اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے نوح کو ارسال کیا اس کی قوم کی طرف. اس کا مطلب ہے نوح صرف اپنی قوم کا نبی. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم کو چند کلمات پہ آزمایا, انہیں لوگوں کا امام بنایا. اب جو نام بولا مجھے دکھ ہوگا. اس کا مطلب ہے آدم کی خلافت صرف زمین کے لیے. نوح کو بھیجا گیا صرف قوم کے لیے. احساس دیا گیا صرف نبیوں کو اپنی اپنی قوموں کی طرف. ابراہیم امام ہے صرف لوگوں کا. جب میرے نبی کی باری آئی تب فرشتوں نے پوچھا اے میرے پاک اللہ تیرے نبی کی کیا حد ہے؟ کہا خاموش, جہاں تک میں رب العالمین ہوں وہاں تک یہ رحمت للعالمین ہے. ہائے 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 کیا کہنے. جہاں تک میں
یہ خاموشی نہیں، جہاں تک میں رب العالمین ہوں وہاں تک میرا نبی اونچا بولی رحمت للعالمین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، پھر قرآن نے ایک آیت بھیجی سورہ آل عمران میں، وما محمد الا رسول، خبردار اسے صرف محمد نہ سمجھنا۔ مجھے آپ کی خاموشی کی قسم میں مطمئن کھڑا ہوں، مجھے پتہ ہے میں اپنا رسول پڑھ رہا ہوں۔ جناب سردار کو سے شوق ہوتا ہے جسے کبھی نہ ملی، چونکہ لائیو چل رہے 4 کیمرے، میں چاہتا ہوں دنیا سنیں شیعوں کا عقیدہ رسالت کیا ہے۔ ابو جہل کے ٹکڑوں پہ پھلنے والوں، ہمیں کافر کہنا بڑا آسان ہے۔ کسی چینل پر بیٹھ کر کرامت عباس حیدری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو، یاد رکھو تم میں اور ہم میں فرق یہی ہے، تم نبی کو مانتے ہو قرآن کی وجہ سے، ہم قرآن کو مانتے ہیں نبی کی وجہ۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے، جناب سید آپ کے ساتھ، جناب سید آپ کے ساتھ آپ نے حق ادا کر دیا خدا کی۔ تم نبی کو مانتے ہو قرآن کی وجہ سے، شاید میں نہیں سمجھا سکا۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں، جیتے رہو میرے بیٹا، اپنے نبی کی وجہ سے۔ تم نبی کا اس لیے کلمہ پڑھتے ہو، نے غور کیا، تم نبی کا کلمہ اس لیے پڑھتے ہو کہ وہ اسلام میں ہے۔ بہت قیمتی جملہ کہنے لگا ہوں، ابھی ممبر پہ نہ آیا ہو میرا مولا حسین زبان چھین لے، جو نہ بولے مجھے دکھ ہوگا۔ تم نبی کا کلمہ اس لیے پڑھتے ہو کہ نبی اسلام میں ہے، ہم نبی کا کلمہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اسلام میرے نبی کی وجہ سے ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے، جیتا رہو میرے بیٹا، جیتا رہی۔ آئے دری زبان کے ساتھ دل بولا، جس کا مولا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے، زمین بولی زمن بولا، تیرا مولا میرا مولا، نعرہ حیدری۔ اتنی بلند صلوات پڑھی آل محمد پر۔ یہ فرق ہے، مانتے مسلمانوں تم بھی اسی نبی کو ہو، مانتے ہم بھی اسی نبی کو ہیں، کلمہ تم بھی اسی نبی کا پڑھتے ہو، کلمہ ہم بھی اسی نبی کا پڑھتے ہیں، لیکن تمہارے اور ہمارے ماننے میں بڑا فرق ہے۔ تم دعائیں کر رہے ہو اللہ نبی کو مجھ پہنچا دے مقام معبود تک۔ آئے ہائے ہائے، تم تو آج بھی عشاء کی نمازوں میں دعا کرتے ہو، یا اللہ نبی کو پہنچا دے مقام معبود پر جو خود محمود ہے۔ ہائے ہائے، نہیں غور کیا، جو خود معبود ہے وہ کس مقام پہ پہنچے گا؟ تو میرے نبی کی بات کرتا ہے، تجھ میں اور ہم میں یہی فرق ہے، جو ہم سیاہوں کے نہ بولا مجھے دکھ ہوگا، تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے، تو روز نبی کو مقام معبود پہ پہنچاتا ہے۔ سیاہ اس نبی کے قائل ہے جس کی جوتی 14 صدیوں پہلے عرش کو معلّہ بنائی۔ آئے ہائے، تو یہ بولنے والا کیا بات ہے آپ جناب؟ دیکھو پیچھے سے نعرہ آ رہے، آگے چپ بیٹھے ہیں۔ میرے جوانوں ایسا نعرہ سناؤ کہ پتہ چلے نعرہ، میرے ساتھ کوئی نعرے والا نہیں آتا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اتنی بلند صلوات پڑھی آل محمد پر۔ میں نے ایک بہت بڑے گستاخی کا جواب دینا جو کراچی کے ابو جہل مفتی طارق مسعود نے کی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں ذرا پوری طرح اجتماع تیار ہو جائے تو پھر اس پر میں بات کروں۔ پہلے میں نبی کی شان بیان کراؤں۔ ہم زندہ ہیں تو اپنے نبی کی شان کے لیے، ہم مریں گے تو اپنے نبی کی شان کے لیے۔ جاہلو ہم سے سیکھو کہ محمد کسے کہتے ہیں۔ آئے ہائے، صلوات پڑھ یا محمد۔ آدم نجی اللہ ہے، نہیں غور کیا، آدم جناب آدم صفی اللہ ہے، مگر کوئی بھی جناب آدم کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہتا۔ یہ بڑا قیمتی جملہ ہے جس کے لیے حاضر ہوں۔ کوئی بھی جناب آدم کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہتا۔ جناب نوح نجی اللہ ہے، مگر کوئی بھی جناب نوح کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہتا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ ہے، مگر کوئی بھی جناب موسیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہتا۔ جناب عیسیٰ روح اللہ ہے، مگر کوئی بھی مسلمان یا کوئی بھی انسان جناب عیسیٰ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہتا۔ چیلنج کر رہے کرامت عباس حیدری مانگا منڈی کے تاریخی اجتماع سے میرا تھوڑی آواز کھول، جہاں تک میری آواز جاری ہے اور دنیا کے سارے گستاخان رسول کو چیلنج کرامت عباس حیدری کا، جب کسی نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہا جاتا
مگر کوئی نبی میرے نبی جیسا نہیں ہے، تو جب کوئی نبی صلی اللہ نبی جیسا نہیں ہے تو کوئی ملا نبی جیسا نہیں ہے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ کیا کہنے ہیں آپ کے، کیا کہنے ہیں آپ کے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے جناب سید۔ یا رسول اللہ بسم اللہ جیتے رہے۔ حیدری ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، اتنی بلند صلوات پڑھی یا رب۔ بسم اللہ آؤ بھائی جان خرید حضور ٹھیک ہو؟ نہیں میرے بھائی ہیں ذاکر حسین بھائی رضوانی کا مسا بلند اور صلوات پڑھی یا رب۔ توجہ ہو گئی جناب جی ماشاءاللہ، پنڈال بھر گیا۔ میرے طرف دیکھیے گا، ظاہر انسان ہے تھک جاتا ہے، اٹھنا ہے بیٹھنا ہے، جو باہر جاتے انہیں جھڑکیاں نہ دیا کرو، انہیں ذکر سننے دیا کرو، آواز جہاں جا رہی ہے وہیں کھڑے ہو کے سن لیں۔ جی بھائی رضوان کیا مسئلہ؟ شان رسالت پڑھو بھائی، قرآن کی روح سے توجہ فرما رہے ہیں۔ کس عزت کا مالک ہے میرا نبی، کس شان کا مالک ہے میرا نبی، کس حرمت کا مالک ہے میرا نبی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک، یہ ہے وہ جملہ جو آج پہنچانے آیا۔ میرے جوان بچے نہ بولے مجھے دکھ ہوگا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کو ناز ہے کہ وہ نبی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو یہ ناز ہے کہ وہ نبی ہیں۔ اگر جملہ کو برداشت کرے پھر میں بی بی کا نوکر نہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کو یہ ناز ہے کہ وہ نبی ہے، نبوت کو یہ ناز ہے کہ وہ محمد میں اقتدار ہے۔ ہائے 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 اللہ اکبر۔ کیا کہنا جناب سید آپ کو خبر؟ بسم اللہ بلند اور صلوات پڑھیے حضور اور اس کی آل پر۔ یہ ہرگز خاموشی نہیں، میں نے ابھی تقریر شروع نہیں کی۔ تمام نبیوں کو کس بات پہ ناز ہے کہ وہ نبی ہیں، نبوت کو کس بات پہ ناز ہے کہ وہ حضور پر اختتام پذیر ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، آج بڑے ختم نبوت کے جلسے ہوتے ہونے چاہیے۔ جس مسلمان کا ختم نبوت پر ایمان نہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ہوتے ہی وہ ہے جو ختم نبوت پر ایمان رکھے۔ جو میرے نبی کے بعد کسی کو نبی مانے وہ کل بھی کافر تھا، وہ آج بھی کافر ہے۔ خدا کی قسم جہاں تک رضوان بھائی میری آواز جا رہی ہے، شیعہ علی ولی اللہ پڑھتے ہی اس لیے ہے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جب نبی کے بعد علی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو کوئی اور کیسے ہوگا؟ جو ہے نا کسی کی جرات ہی نہیں، کوئی غیر معصوم میرے نبی کے بعد معصوم ہو ہی نہیں سکتا۔ جناب سیدہ اقبال تو صلوات پڑھیے فرمان جہاں مولا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ غم حسین کے نام کس شان کا مالک ہے میرا نبی۔ ہر چیز کے طلوع ہونے کی ایک جگہ ہے۔ میں جب ایسا ماحول ہو نا تو بندہ چٹخارے دار تقریر کر کے نہ نعرے لیتا ہے، لیکن میرا شاک داد پورا ہو چکا ہے، مجھے داد کی ضرورت نہیں۔ میں چاہتا ہوں اگر ایک مومن مسلمان آج کی مجلس میں پیغام لے کے نا تو میرے آنے کا مقصد مکمل ہو جائے۔ کیا فرمایا تھا میرے نبی نے؟ انا مدینۃ العلم وعریج بابھا۔ اسی حدیث میں کلمہ ہے۔ ہائے ہائے نہیں، اسی حدیث میں کلمہ ہے۔ کیسے؟ جو شہر کا خالق ہے وہ لا الہ الا اللہ، جو شہر ہے وہ محمد رسول اللہ، جو دروازہ ہے بولو سارے جو شہر ہے وہ محمد، جو شہر کا خالق ہے وہ لا الہ الا اللہ، جو شہر ہے وہ محمد رسول اللہ، جو دروازہ ہے وہ علی ولی اللہ۔ اب شہر میں وہی داخل ہوگا جو دروازے پر آئے گا۔ شریف دروازوں سے آتے ہیں، چور دیواروں سے آئے۔ ہائے ہائے تو جو ہے نا نعرہ حیدری مولا کو زندگی دے صحت دے سلام ندا فرمائے۔ یہ وہ شہر ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، جہاں تک وہ رب العالمین وہاں تک میرا نبی رحمت للعالمین، اور جہاں تک میرا نبی رحمت للعالمین وہاں تک علی ولی العالمین۔ یہ مسلمین کے لیے نہیں ہے صرف، ان کا اللہ رب العالمین، میرا نبی رحمت للعالمین، اس کا علی ولی العالمین، اس کے بیٹے امام العالمین، ان کی ماں سیدہ نساء العالمین۔ صلوات پڑھیے نا۔ جو کسی ایک خاندان کے لیے ہوں
وہ آل محمد نہیں ہوتے، جو کسی ایک فرقے کے لیے ہوں وہ آل محمد نہیں ہوتے۔ جہاں تک میرے رب کی کائنات ہے اس کے وارث ہے آل محمد، اس کی وجہ ہے آل محمد۔ نہیں غور کیا جملے پر؟ آئیے اپنے نبی کی شان پر ایک اور جملہ کہوں۔ ہر چیز کے طلوع ہونے کی ایک جگہ ہے۔ بارش طلوع ہوتی ہے آسمان سے، یہ خاموشی نہیں، بارش طلوع ہوتی ہے۔ مجھے ڈاکٹر نے مشورہ دیا میں زور سے بولو اور آپ آہستہ سنیں۔ بارش طلوع ہوتی ہے آسمان سے، سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے، چاند طلوع ہوتا ہے آسمان سے، فرشتے آتے ہیں آسمان سے۔ بس مجھے جملہ کہنا ہے اور دیکھنا اور کتنی دیر پڑھنا ہے۔ بس یاد رکھنا، جس کے لبوں سے قرآن طلوع ہونا، ہائے ہائے نہیں غور کیا آپ نے، جس کے لب مبارک سے، جس کے پاکیزہ ہونٹوں سے قرآن طلوع ہو، اسے میرا مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے میرا آقا کہتے ہیں، اسے میرا ہادی کہتے ہیں، اسے رہبر شریعت کہتے ہیں، اسے صلوات علی محمد کا۔ آل محمد کا مقام عصمت یہ ہے، نانا عرش پہ جائے تو عرش معلیٰ، نانا عرش پہ جائے تو عرش معلیٰ، بیٹا فرش پہ جائے کربلا جائے تو کربلا معلیٰ۔ بس یاد رکھیں، جن کا وجود زمین اور آسمان کو معلیٰ کا درجہ دینا اسے آل محمد کہتے ہیں۔ صلوات علی محمد کا۔ جناب سعید آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلام دے، بس 4 منٹ اور آپ سے اجازت، چونکہ مجھے بھی حاضر دینی ہے، دیجئے ذاکرین کو بھی آگے جانا ہے۔ یہ ہے میرا مصطفیٰ، اس عزت کا مالک ہے میرا مصطفیٰ۔ کراچی کے جاہل مولوی طارق مسعود نے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت پچھلے دنوں اپنی جہالت چھپانے کے لیے ایک جملہ کہا، میں وہ جملہ بھی نہیں کہوں گا۔ اسے کہا کہ نبی لا علم تھا، نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ ابو جہل کے نالائق بیٹے، تو اس نبی کو ان پڑھ کہہ رہا ہے جس کا علی 13 رجب کو محمد کے ہاتھوں پہ آتے ہی تورات بھی سناتا ہے، ہائے 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 زبور بھی سناتا ہے، انجیل بھی سناتا ہے، قرآن بھی سناتا ہے، جس کے 3 دن کے علی نے 4 کتابیں سنا کر ابو جہل کے منہ پر ایسا سماچا مارا کہ تاریخ کو گونگا کر دیا۔ جس کا علی آتے ہی 4 کتابیں سنائے، اس کا نبی کیسے لائق ہوگا؟ ہائے ہائے اس کا آقا کیسے لائق؟ یہ ہے میرے مولا عبدالسلام جناب صاحب ایک بلند صلوات پڑھیے، بس بلند تر فضائل کے آخری صلوات پڑھیے۔ بڑا خرچ ہوا اس دین، اس دین کی خاطر کسی نبی کے بیٹے ایسے کام نہ ہوں جیسے علی کی بیٹیاں کام ہیں۔ ابھی وسیم بھائی دربار پڑھ، مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، جناب سجاد کا خون 2 چیزوں میں لٹایا ہے۔ بازار میں ماں کا پیدل چلنا، ہائے ہائے ہائے، اور زندان میں 4 سال کی بہن کا مر جانا۔ مولا تمہاری ہائے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ۔ شمر کی فوج نے مردوں میں سب سے زیادہ جناب عباس کو مارا۔ چلو رونا نہیں آتا، کوئی بات نہیں، خدا لعنت کرے اس ملعون پر جو امام حسین کی مجلس میں رلانے کے لیے نقلی لوگ لائے۔ غیروں نے دھوکہ کیا ہے، تم بی بی سے دھوکہ نہ کرنا، ایک بندہ نہ، پوری دنیا رو پڑے، حق کی ادا نہیں ہوتا۔ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے بھائی رضوان قیامت عرش سے لے کے فرش تک پوری کائنات روتی رہے نا، اس ایک جھڑک کا حق ادا نہیں ہوتا جو کربلا سے لے کے شام تک سجاد کی 4 سال کی بہن کو لاوارث سمجھ کر شمر مارتا۔ اللہ میری بیٹی کو تمہارے پردوں کی حفاظت فرمائے، اللہ سیدوں کا یزید سے ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پھر دوبارہ جملہ کہہ رہا ہوں، شمر کی فوج نے مردوں میں سب سے زیادہ جناب عباس کو مارا، خواتین میں سب سے زیادہ سیدہ کائنات کی پاکیزہ شہزادی کو مارا۔ میں بیویوں کا نام نہیں لیتا، مگر ایک فرق ہے، عباس کے بازو کاٹ کے مارا، بسم اللہ بسم اللہ، تمہاری ہائے نکل کے کافی ہے، جناب عباس کے بازو کاٹ کے مارا، علی کی بیٹی کے ہاتھ باندھ کے مارا۔ جی بسم اللہ بسم اللہ، اب آگا میں شاہدی آپ کے لیے دوبارہ جملہ کہہ رہا ہوں، شہزادہ تشریف لایا ہے، جناب عباس کے بازو جس کی اب تک ہائے نہیں نکلی، بڑا امیر ہے، جناب عباس کے بازو کاٹ کے مارا، علی کی بیٹی کے ہاتھ
باندھ کے مارا۔ اگلا جملہ وہ بھی برداشت کر، جب بہت بڑے دل والا ہے۔ عباس کو ایک مرتبہ مارا، علی کی بیٹیوں کو 36 شہروں میں مارا۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، غم حسین سے۔ ایک جملہ کہنا ہے، آپ تک پہنچ گیا تو میرے آنے کا مقصد مکمل ہو جائے۔ کربلا میں 71 لاشیں اٹھائے ہیں حسین۔ کتنے؟ 71 لاشیں۔ اپنے علاوہ 69 لاشیں اٹھانا حسین کے لیے آسان تھا۔ سمجھ آگئی تو صبح تک رہو، نہ سمجھ آئی تو میرا مقدر۔ میرے بچوں کوشش کیا کرو، مولا حسین کی مجلس میں امیر بن کر نہ بیٹھو۔ 69 لاشیں حسین نے آسانی سے اٹھائے۔ 2 لاشیں اٹھاتا اٹھاتا حسین بوڑھا ہو گیا۔ بیٹا ذرا آواز پڑھنا، 2 لاشیں اٹھاتا اٹھاتا حسین بوڑھا ہو گیا۔ کسی نے ابھی تک نہیں پوچھا کہ کون سے لاشیں آگر تیری ہائے نکلی ہے۔ ایک علی اکبر کا لاشا اٹھاتے حسین کی داڑھی سمیت ہو گئی، ایک عباس کا لاشا اٹھاتے ہوئے حسین کی کمر کا سوٹ ٹوٹ گیا۔ ان لاشیں اٹھانے میں بھی ایک فرق ہے، شاید میں نہیں سمجھا سکتا۔ ان لاشوں کو اٹھانے میں بھی ایک فرق ہے۔ اکبر کا لاشا حسین نے ایک جگہ سے اٹھایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا کی ہائے قبول کر۔ اکبر کا لاشا حسین نے ایک جگہ سے اٹھایا، عباس کا لاشا حسین نے 9 جگہ سے اٹھا کیا۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، غم حسین سے۔ میرا صرف آخری جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، شیعہ ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، جو بھی مسلک ہے، مگر میری بات کو غور سے سننا۔ جب کوئی اونچی جگہ سے گر جائے، سہارا کس کا لیتا؟ شاید میں نہیں سمجھا سکتا۔ کوئی اونچی جگہ سے گر جائے، سہارا کس کا لیتا ہے؟ ہاتھوں کا لیتا ہے۔ میرے سر پہ قرآن رکھو، عباس کے ہاتھ کو گھوڑے پہ کٹ گئے، آئے میں سب کہہ جاؤں، اور مولا تمہاری ہائے قبول کرے۔ جب کمینے حکیم بن طفیل نے وزنی گرز مارا ہے نا، بغیر بازوؤں کے گھوڑے سے زمین پر آیا ہے، جناب سیدہ کی دعا، منہ کربلا کی ریت میں گیا، پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنسا، جو اب تک آئے نہیں کر سکا۔ اس وقت سے میں نے اعلان کیا، جس نے صدر اور روحت کے بدلے لینے ہیں، اکٹھا حملہ کرو۔ 10,000 آیام زیادہ، کوئی تلوار لے کر، کوئی نیزہ لے کر عباس کو کاٹنا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ عباس کی آواز ہے، مولا تیرا نوکر گر گیا۔ میرا پڑھنا آسان، ذاکر کا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان۔ دعا کرو، جس پہ ناز ہونا وہ گرنا چاہے۔ خدا کی قسم مجھے جملہ کہنے دو، میری بیٹیوں آپ کے حصے کا جملہ کہہ رہا ہوں، سمجھ لو، گھوڑے سے عباس نہیں گرا، عالیہ کے سر کا غلاف گر گیا۔ جسے سمجھ آئیے وہ ہائے کرے، گھوڑے سے عباس نہیں گرا، عالیہ کے سر کا غلاف گر گیا۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، بھائی میں نے جملہ کہنا کہ شاک سکھا ہے، جس کی آپ کے ہائے نہ نکلے۔ جب عباس نے کھانا مولا میں گر گیا، حسین نے ہاتھ قبر میں رکھا، علی کی بیٹی نے ہاتھ سر پہ رکھ کے کہا، او میرا حجاب، آئیو میرا پردہ، آئیو میرے پردے کا بارش، آئیو میرے پردے کا مان، میں نے پڑھ دیا تو میں سن لیا۔ عباس پہلے چلے، چل کے زمین پہ گر پڑے۔ آخری جملے ہیں، دعا کے لیے پڑھا ہوں۔ جب تھوڑی دور عباس کا حسین بادشاہ پہنچا نا، تو میرے مولا کے پاؤں میں کوئی چیز آئی، اللہ کرے میں پڑھ سکتا، میرے مولا کے پاؤں سے کوئی چیز ٹکرائی، میں مر جاتا تو میں کبھی مرنے کے لیے نہیں کہوں گا۔ اب جو حسین نے دیکھا نا تو عباس کا دایاں بازو تھا، حسین نے اٹھا کر بازو چوما اور چوم کے کہا، او میرے سہارے، او میرے علمدار، او میرے شیر۔ دوسرا بازو ملا، 9 حصوں میں عباس کو اکٹھا کیا کہ حسین نے طرف رہا تھا غازی، یہاں تک کٹا ہوا پہنچا ہے نا۔ جب حسین غازی کی آنکھ سے حسین نے تیر نکالا، خون کا فوارہ میرے بادشاہ کے چہرے پر آیا۔ حسین کہتے عباس درد ہو رہا ہے؟ نہیں مولا۔ پھر رو کیوں رہا؟ بس ساری مجلس ایک طرف، میرے شہنشاہ کا جملہ یہ ایک طرف۔ عباس رو کے کہتے ہیں مولا شیر کا بیٹا ہوں، شیر کا پوتا ہوں،
میں درد کی وجہ سے نہیں رو رہا. عباس پھر رو چھوڑا کہ مولا آج پہلی مرتبہ تیرا نوکر دونوں ہاتھوں سے تجھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ ہے کہ تیرا نوکر آج پہلی مرتبہ دونوں ہاتھوں سے تجھے سلام نہیں کر سکا جس کی اب تک ہائے نکلی. مولا پہلی مرتبہ تیرا نوکر تیرا اٹھ کے استقبال نہیں کر سکا. حسین نے کہا میرے سے تیرے بغیر میری دنیا ادھوری ہے. کہا اتنا بتا مولا تو مجھ پہ راضی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس کی اب تک ہائے نہیں نکلی. روایت مستند نہ ہو، میری سزا گولی ہے. جو برداشت کر گیا بہت بڑے دل والا ہوگا. مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، جب عباس نے پوچھا نا مولا تو مجھ پہ راضی ہے، حسین نے کہا عباس کچھ محسوس ہو رہا ہے. اور میں سر کہہ جاؤں مولا میرا کوئی سر دبا رہا ہے. حسین رو کے کہتے ہیں عباس زہے نصیب تیرا، تیرے سر پہ میری ماں فاطمہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہا مولا اپنی ماں سے کہو مجھ پہ راضی رہے، مجھے تیرے حکم نے لڑنے نہیں دیا. جب اجڑ کے قافلہ واپس آیا تھا نا رو پڑے ہو تو جملہ سنا. ہاں میری بیٹیوں کھول کر رونا. میری بیٹیوں روتے ہوئے کسی میری بہن کے سر سے چادر نہ اترے، کیونکہ میں جس عباس کا مسائب پڑھا ہوں نا یہ کربلا سے لے کے شام تھا، اسی لیے گھوڑے کی گردن میں گیا ہے تاکہ عالیہ کے سر پہ نظر نہ پڑے. مولا تمہاری ہائے قبول کرے. میرے حصے کے ہو کے مسائل. عزادار جب بی بی اجڑ کے واپس آئی تھی نا کتنے مان تھے عباس پاس، کتنے ناز تھے عباس پاس. بھائی یہ جملہ سنا ادب سے پڑھنے کے آتی ہیں. جب بی بی اجڑ کے واپس آئی تھی نا تو آ کے بشیر محاری نے ایک اعلان کیا تھا لوگوں اکبر کی اجڑی بارات واپس آ گئے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ تمہاری ہائے قبول فرمائے. جب بی بی کو پتا چلا جناب عباس کی پاک اماں ہو، نام میں نہیں لیتا بیویوں کے، ایک مرتبہ بشیر محاری سے آقا بی بی کہتی ہے بشیر اتنا بتا تو جو کہہ رہا ہے کہ عالیہ کے سر سے چادر اتر گئے اور میں قربان ہوں اللہ تمہاری ہائے قبول کرے. بہت بڑا وہ مومن ہے جب تک جس کی ہائے نہیں نکلی خدا کی قسم بہت بڑے حوصلے والا ہے. کہ تو جو بتا رہا ہے کہ عالیہ کی چادر اتر گئی اتنا بتا بشیر جب علی کی بیٹی کے سر سے چادر اتری میرا عباس زندہ تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب کہا میرا عباس زندہ تھا بشیر نہیں بولا، ہماری سے آواز آئی اماں اماں میرے عباس پہ میں راضی، میرا حسین راضی، میرا نانا راضی، میری ماں راضی. جب تک میرا عباس گھوڑے پہ رہا ہے کسی پرندے نے بھی میرے خیمے سے پرواز نہیں کی. اچھا بی بی کہتی ہے یہ بتا بشیر یہ بتا میرے عباس کو مارنے والے تھے کتنے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے عباس کو مارنے والے کتنے تھے؟ بشیر کہتا ہے بی بی مجھے نہیں پتا کتنے تھے. یہ جواب مجھ سے نہ پوچھ، یہ جواب علی کی بیٹی سے پوچھ. جو بندہ تک ہائے نہیں کر سکا خدا کا واسطہ ہائے کر لینا. رضوان بھائی جملہ سننا. جب بی بی نے آ کے پوچھا نا علی کی بیٹی بتا میرے غازی کو کتنے لوگوں نے مارا، عالیہ نے اور کے کہتے اماں مجھے نہیں پتا. شام غریبہ کو ہر حرام ساسا ناچ ناچ کے کہتا تھا میرے عباس کو میں نے مارا، میرے غازی کو میں نے. مولا تمہاری ہائے قبول فرمائے. تیرے عباس کو میں نے مارا. بی بی پہنچی ہے نانا کے روضے کے اندر. بس آخری جملہ ساری بیویوں کو باہر نکالا. بی بی نے رو کے ایک جملہ کہا نانا نانا قیدی بیٹی کا سلام قبول فرما. قبر رسول میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا. قبر رسول ہل گئی. بی بی نے ابا کے دامن سے حسین کا کٹا ہوا امامہ روضہ رسول پہ رکھا، تربت رسول پہ رکھا. خدا کی قسم قبر رسول سے آواز میری شہزادی امامہ اٹھا رہے. جسے سمجھ آئی صبح تک رہے. بی بی رو کے کہتی ہے نانا بس. ہائے ہائے میں پڑھ گیا مسائل. نانا بس، نانا ایک امامہ رکھا ہے. او میرے رحمت للعالمین نانا تو کہہ رہے امامہ اٹھا دے. میں نے 70 قدم سے الظالمین اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا